अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। नाज़रीन, हम सुहेल अफरीदी के बारे में आपको पिछली काफ़ी वीडियोस में बताते रहे हैं। जब से सुहेल अफरीदी को एक धमकी दी गई थी, खुफिया मुलाकात हुई थी, वो उस टॉपिक पे तो हम बात नहीं करेंगे। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है सुहेल अफरीदी को लेके कि उन्होंने इतनी लंबी तारीख क्यों दी है। हमने उसकी वजूहत पहले भी आपके सामने रख दी थी। जो हमारे रेगुलर सुनने वाले हैं उनको इस चीज़ के बारे में सारा कुछ पता है। आज मैं बात करूँगा जो इमरान खान साहब का केस लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस है वो था इमरान खान साहब की, जो कैद तन्हाई में रखा हुआ है और उनकी मुलाकातें नहीं हो पा रही, ना वकील से, ना फैमिली से, ना किसी और से, ना उनको किताबें अंदर दी जा रही हैं। इस हवाले से आज केस था। उसमें जो अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट है उसने अपनी एक रिपोर्ट जमा करवाई थी। उस रिपोर्ट को देख के लग रहा था कि इमरान खान साहब बहुत ही शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं अडियाला जेल के अंदर। लेकिन वहां पे क्या क्या मिस्टेक हुई और उस केस की कार्रवाई क्या रही, उसके अलावा जो अलीमा खान है उन्होंने वहां पे अदालत में क्या बयानात दिए हैं, ये सारी चीजें हम आपके सामने रखेंगे। अगर आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले मैं आता हूँ इमरान खान साहब के लिए, और उनके कुछ मुतालबात किए गए हैं जो सलमान सफदर साहब हैं उनकी तरफ से। देखिए, इमरान खान साहब का जो केस था उसमें अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट कहता है कि इमरान खान साहब को वहाँ पे कोई कैद तनाई भी नहीं रखा गया, और अब तकरीबन ये वाला मामला कैद तनाई वाला ख़त्म हो चुका है। अब बात सुने कि तकरीबन रखा जाता है, लेकिन तकरीबन ख़त्म हो चुका है। हालांकि ना कोई अब जजेज इस किस्म की सजाएं देते हैं, ना कुछ करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को उन्होंने कैद में रखा हुआ है। अब यहाँ पे जब बात होती है तो आज जब इस हवाले से जैसे सुमरों के सामने सलमान सफदर साहब पेश होते हैं तो उन्होंने अपने जब दलाइल दिए तो उन्होंने कहा कि देखें, जो केस आपके सामने लगा है या जो रिपोर्ट आपके सामने आई है उसमें तो मेरे क्लाइंट की सेहत के बारे में जिक्र ही कोई नहीं है, ना कोई उसके हवाले से बताया गया है कि उनकी आंख की सेहत अब कैसी है या वो किस तरह वो रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह कि इस जो रिपोर्ट है इसको आप करें मुस्तरद। मजीद उन्होंने कहा कि जब मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी 8 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर एक फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बन के गए थे अडियाला जेल में, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से मेरी वहाँ पे मुलाकात हुई थी, 65 मिनट की मुलाकात हुई थी। तो उस 65 मिनट के अंदर 60 मिनट इमरान खान साहब ने कहा कि उन्हें अडियाला जेल के अंदर मेंटली तौर पे टॉर्चर किया जा रहा है, उनको ज़हनी तौर पे टॉर्चर किया जा रहा है, कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, उनकी मुलाकातें नहीं होने दे रहे किसी से, ना फैमिली से, ना अंदर कोई बातचीत कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो 60 मिनट का टॉर्चर उन्होंने बताया 60 मिनट के अंदर। मजीद उन्होंने कहा कि जब मैंने वहाँ पे जाके देखा कि इमरान खान साहब का जो सेल है उसमें जो वॉशरूम था वो बहुत गंदा था, तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की कि देखें, आपका जो वॉशरूम है ये बहुत गंदा है। तो इमरान खान साहब ने कहा देखें, मैं अब अपने आप को यहाँ पे एडजस्ट कर चुका हूँ, मुझे इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ख्वाहिशात बिल्कुल महदूद कर ली हैं, ये मुझे जेल में रखते हैं, कितना गंदी जगह पे रखते हैं, उससे मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन तब इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरी आँख का मसला हल किया जाए। आज भी वही केस था कि उनको तिब्बी सहूलियात दी जाएँ और उनको जो कैद तन्हाई में रखा हुआ है वो ख़त्म की जाए, लेकिन कोई भी रिपोर्ट जो अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट है वो नहीं देता। मजीद जो अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट जो अभी वाला है बेग है, इसके वाले से उन्होंने कहा था कि ये वाला सुपरिटेंडेंट, इसके आने से मेरे ऊपर कुछ सख्तियां कम हुई हैं, लेकिन टॉर्चर तो बढ़ा दिया है। लेकिन जो पहले वाला था अंजम गफूर, वो काफ़ी ज़्यादा मेरे ऊपर सख्तियां करता था। उन्होंने ये एक बात की थी अडियाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट है उसके वाले से। मजीद उन्होंने कहा कि ये जो ज़हनी अजियत है 22-22 घंटे कैद तनाई में रखा जाता है। और सलमान सफदर ने कहा देखें, हमारा यहाँ पे मसला ये है कि ये जो हमारा केस है ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो क्लाइंट है ना इमरान खान, ये बहुत मुश्किल है सिस्टम के लिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप हमारे केस को सुने और पहले तो इसे मुस्तरद करें। मजीद उन्होंने कहा कि जो ये सहूलियात बताते हैं ये तो हमारा मसला ही नहीं है, हमारा जो मसला है वो ये है कि कैद तन्हाई में रखना। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये दोनों जो मियाँ बीवी हैं, बुशरा बीबी भी और इमरान खान भी, ये दोनों अडियाला जेल के अंदर कैद है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हो कि आप एक ऑर्डर करें और इन दोनों को एक ही सेल में रख दिया जाए, क्योंकि मियाँ बीवी हैं, और उन दोनों को वहाँ पे इकट्ठा रहने दिया जाए। इसके वाले से भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि आप एक और मेहरबानी कर दें, इनको कभी को खाना शाना ही खिला दे, इकट्ठे बैठ के मुलाकातें ये करवा देते हैं। 30-35 मिनट की खबर आ जाती है बैठ के। आज इमरान खान की उनकी बीवी से, बुशरा बीवी से मुलाकात करवा दी गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि खाना शाना खिला दें, कुछ उनको अंदर रहने दें। यहाँ पे
جو بشرا بیوی کی قید تنہائی کے حوالے سے بات ہوئی تو اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ سابق وزیر اعظم کی بیوی ہیں تو اس وجہ سے ہمیں وہاں پہ کچھ الگ پروٹوکول استعمال کرنا پڑتا ہے، ان کو وہاں پہ تھوڑا سخت مطلب کہ نگرانی میں رکھا جاتا ہے تاکہ دوسرے قیدی ان کے ساتھ کھلے عام مل نہ سکے۔ تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایک سابق وزیر اعظم کو آپ نے رکھا ہوا ہے، اس کی بیوی کی آپ کو اتنی فکر ہو رہی ہے، اور جو وزیر اعظم خود بیٹھے ہوئے سابق وزیر اعظم اس کے ساتھ کیا حشر کیے جا رہے ہیں اندر، اس کے اوپر انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ ان دونوں میاں بیوی کی آنکھیں خراب ہوئی، ان کی آنکھوں میں کلاٹس آئے، تو تب یہ کہاں پہ تھے؟ یہ کیسی نگرانی ہو رہی تھی کہ ان کے جو کلاٹس ہیں وہ اندر بن گئے اور انہوں نے ان کو ڈاکٹر تک چیک نہ کروانے دیا، پھر اپنی مرضی کے وہ ڈاکٹر لے کے جاتے ہیں، چیک کروا لیتے ہیں۔ ان کی آنکھ کی نہیں پتا کہ ابھی تک کتنے پرسنٹ سروائیو ہوئی ہے، کتنے پرسنٹ سروائیو نہیں ہوئی، کوئی بہر آ کے رپورٹ نہیں دے رہا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑی فکر ہے جی عمران خان صاحب کی بیوی کی۔ حد ہے ویسے ان لوگوں کے گھٹیا پن کی۔ مزید انہوں نے کہا کہ جب یہ ساری بات چل رہی تھی، انہوں نے کہا کہ میرے کچھ مطالبات ہیں، وہ آپ اگر اینڈ پہ مدعے پہ آئیں تو جب جیسے سمرو نے کہا نا سلمان صفدر کو کہ آپ آخر پہ آئیں، حل پہ آئیں کہ حل کیا چاہتے ہیں، تو اس حل کے بتانے سے پہلے علیمہ خان جو ہیں وہ آتی ہے روسٹرم کے اوپر۔ علیمہ خان روسٹرم پہ آ کے کہتی ہیں کہ دیکھیں آپ لوگ ہمیں کتابیں تو بھیجنے دیں عمران خان صاحب کو۔ نومبر کے بعد سے عمران خان کے پاس نہ کوئی انہوں نے کتاب جانے دی ہے، نہ کچھ کرنے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی قید تنہائی میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے جو بڑا ساتھی ہوتا ہے وہ کتابیں اور قرآن مجید ہوتا ہے، یہ لوگ وہ بھی اندر نہیں جانے دے رہے۔ تو اس پہ علیمہ خان نے کہا کہ ایک آپ ان لوگوں کو ایک دفعہ قید تنہائی میں ڈال کے دیکھیں نا، یہ لوگ قید تنہائی میں جائیں اور پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ کتنی مشکلات ہوتی ہیں قید تنہائی کے اندر۔ اب میں آتا ہوں ذرا کہ جو انہوں نے حل کی طرف آئے اور انہوں نے اپنے مطالبات رکھے سلمان صفدر صاحب نے جسٹس سمرو کے سامنے، وہ مطالبات یہ ہیں کہ پہلے انہوں نے کہا کہ آزاد وکلاء کی طرف سے ایک پینل بنائیں اور انہیں بھیجے اڈیالہ جیل میں، اور وہ آ کے بتائے کہ کس طرح عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل کے اندر رکھا جا رہا ہے۔ دوسرا جو ان کا تھا وہ یہ تھا کہ ایک لوکل کمیشن بنایا جائے اور وہ جا کے عمران خان صاحب کا انٹرویو کرے۔ یہ دیکھیں یہ مطالبات سب کو پتہ ہے کہ پورے تو ہونے نہیں ہیں، نہ جیسے سمرو کی اتنی اوقات ہے کہ وہ یہ والے مطالبات پورے کروا سکیں، لیکن انہوں نے اپنی حجت تمام کی ہے کہ عدالت کے سامنے یہ چیزیں رکھی ہیں کہ یہ زیادتی اندر ہو رہی ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو آپ لوگ عدالت میں بلوا لیں، عدالت کے سامنے پیش ہو جائیں اور یہاں پہ آ کے وہ بتائیں کہ ان کے ساتھ کس قسم کا رویہ رکھا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر جو وہاں پہ ایڈوکیٹ جنرل ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو تجویز نہیں دے رہے، یہ تو ایک غیر قانونی کام کرنے کی طرف آپ کو راغب کر رہے ہیں۔ حد ہوتی ہے، ایک یہ وہ چور مفرور بھگوڑا جس کے لیے عدالتیں پہنچ جاتی ہیں ایئرپورٹ کے اوپر، وہاں پہ کچھ بھی غیر قانونی نہیں تھا، وہ قانونی تھا۔ پتہ نہیں کس قسم کے یہ مطلب کہ بالکل بے ضمیر قسم کے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ مزید انہوں نے کہا کہ جو میاں بیوی ہیں دونوں اڈیالہ جیل کے اندر قید ہیں، تو آپ ان کا ایک ہی سیل کر دیں تاکہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خرچہ ہو رہا ہے بہت زیادہ، تو اس خرچے کو بچا لیا جائے اور ان کو ایک ہی جیل ایک ہی سیل میں رکھ دیا جائے اور ان کا خرچہ بھی کم آئے گا اڈیالہ جیل کا۔ پانچواں انہوں نے کہا کہ جو ٹی وی چلاتے ہیں ایک مہربانی کر دیں اس کی آواز کھول دیں۔ ٹی وی اب یہ چلاتے ہیں میوٹ کر کے چلا دیتے ہیں، چینل اپنی مرضی کے چلاتے ہیں پیچھے سے اور پھر اس کی آواز بھی بند کر دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کی آواز بھی کھول دیں۔ چھٹے نمبر پر انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹوں سے، عمران خان صاحب کی بیٹوں سے ملاقات تو دور کی بات ہے، بات تو کم از کم کروا دیں۔ یہ ان کی بات ہی نہیں کرواتے ان کے بیٹوں سے کہ وہ اپنے بیٹوں کا حال حوال پوچھ سکیں کہ وہ کس صورتحال میں ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ ایک ذاتی قسم کا مطالبہ ہے اندر، اور وہ یہ ہے کہ مجھے ملنے کی اجازت دی جائے، اور انہوں نے کہا کہ اس سارے معاملے میں مجھے کیوں نکالا، کہ میں تو ٹھیک ٹھاک اندر اپنی باتیں بتا رہا تھا جو اندر وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اندر رکھیں اور مجھے بھی ملنے کی اجازت دی جائے۔ آٹھویں نمبر پر انہوں نے کہا کہ جو عمران خان صاحب کی فیملی ہے ان کو میں نہیں بھول سکتا، جو ان کی بہنیں ہیں ان کی ملاقات لازمی کروائی جائے عمران خان صاحب سے، کیونکہ ان کی بھی بڑے لمبے عرصے سے کوئی ملاقاتیں نہیں ہوئی عمران خان صاحب کے اندر۔ نوواں انہوں نے کہا کہ جو آنکھ کی صورتحال ہے اس ٹائم، اس صورتحال کو تمام تفصیلات کو عدالت کے سامنے لے کے آیا جائے اور بتایا جائے کہ عمران خان صاحب کی جو اب تک سچویشن ہے آنکھ کی وہ کس صورتحال میں ہے اور ان کی آنکھ کس کنڈیشن پہ ہے، ریکور ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی۔ 10ویں انہوں نے کہا کہ آپ جو اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ آپ کو رپورٹ دے رہے ہیں اس کو بالکل فلی طور پہ آپ مسترد کریں کہ یہ بالکل
حقائق کے برعکس رپورٹ آپ کو جمع کروائی گئی. یہ مطالبات رکھے گئے ان کے سامنے، جسٹس سمرو کے سامنے. تو آپ لوگ بھی بتائیے گا کمنٹ میں کہ کیا جسٹس سمرو اتنے پاورفل جج ہیں کہ وہ اپنے یہ والے فیصلہ ایک حق اور قانون پہ، انصاف پہ فیصلہ دے سکے. تو آپ لوگ بھی اپنا ضرور بتائیے گا. اب میں تھوڑا سا بتاؤں کہ جو علیمہ خان صاحبہ ایک ناخوش دکھائی دی ہیں. سہیل افریدی نے جو اعلان کیا تھا احتجاج کا کہ ہم 27 ستمبر کو جائیں گے لانگ مارچ کے لیے اسلام آباد کی طرف، تو اس کے اوپر علیمہ خان نے کہا کہ یہ کس قسم کے احتجاج کی کال دی ہے. 2 مہینے اور عمران خان صاحب کو ویٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں یہاں پہ ایک صدیق جان کا کافی ایک میں نے ویڈیو دیکھی ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل سہیل افریدی نے ساروں کو ٹائم پیریڈ دیا کہ سارے لوگ اپنی تیاری کر لیں. اگر 1 ہفتے ڈیڑھ کا ٹائم ہوتا تو کہتے کہ ہماری تیاری نہیں ہے، لوگ نہیں آ رہے، ہمارے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، فلاں نہیں ہے. دیکھیں یہ والی بات کسی حد تک صدیق جان کی ہم اس کو رد نہیں کر سکتے، لیکن کیا اس کو آگے احتجاج کو آگے چلانے کے لیے سہیل افریدی کو چاہیے کہ آپ نے ایک پیٹرن دے تاکہ جو عوام ہے وہ یہ دیکھے کہ یہ واقعی ہی سیریس ہیں، یہ کوئی ٹرک کی بتی نہیں ہے. جب سہیل افریدی مختلف علاقوں میں جائیں گے، اسٹریٹ موومنٹ کریں گے، وہاں کے لوگوں کو موبلائز کریں گے، اب ان کے جو ایم پی ایز ہیں وہ موبلائزیشن کریں گے، تو اس کے بعد ہی یہ لانگ مارچ کامیاب ہوتے ہیں. نہیں تو ایویں اٹھ کے لانگ مارچ کی کال دے دینا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گی. ٹھیک ہے آپ ان کو ٹائم دے دیے، 50-52 دن کوئی زیادہ دن نہیں ہے. یہ دن بھی پتہ ہی نہیں چلنا گزر جانے، جہاں پہ اتنی فاشسٹ لوگوں کے اتنے دن گزر گئے ہیں تو یہ بھی کوئی رکنے نہیں ہے، دن یہ بھی نکل جانے. لیکن سہیل افریدی کو اس چیز کے اوپر اپنا فوکس کرنا پڑے گا کہ آیا وہ اپنی سیاست کو آگے کیسے لے کے چلتے ہیں. اب یہ چیزیں بہرانے لگ گئی ہیں جو ہم نے سب سے پہلے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ ان کو ایک دھمکی دی گئی ہے. اس دھمکی کے حوالے سے بھی یہی تھا کہ آپ نے کم از کم 2 ماہ سے پہلے والے معاملات یا لانگ مارچ والا کام نہیں کرنا. تو اب انہوں نے آگے کی تاریخ دی ہے، دیکھتے ہیں اب یہاں پہ یہ لوگ کیا کام کرتے ہیں. عمران خان کی رہائی تو ہونی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کے لیے ریلیف ہو جائے، کوئی ملاقاتیں ہو جائے یا کچھ اس قسم کا ہو جائے تو پھر آگے کچھ بن سکتا ہے. ادروائز یہی سسٹم ہے، یہی لوگ ہیں، یہی شکلیں ہیں جو چور کرپٹ ایک دوسرے کو کہتے رہے ہیں کہ بے ایمان قسم کے لوگ ہیں. کبھی زرداری چور ہے، کبھی نواز شریف چور ہے. یہی چور جو ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں ہمارا مقدر ہے، ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہوگا جب تک عوام اپنی تقدیر خود نہیں بدلے گی. تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، مزید اپڈیٹس ہم آپ کے ساتھ آگے شیئر کریں گے. چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں. اللہ حافظ.